بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان بن غفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اور بہت سارے لوگ پوسٹیں لکھ رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کو میں نے سنا کہ انہوں نے باقاعدہ ویڈیوز بنا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کی ہیں، اور ایک بہت بڑے عالم دین کو میں نے پڑھا کہ انہوں نے امت اخبار میں اس حوالے سے ایک کالم بھی انہوں نے لکھا تھا۔ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ مدینہ کے ایک بینک میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا ایک اکاؤنٹ ہے، اور جس میں بیر روما نامی ایک کنواں اور اس کے گرد واقع ایک باغ کی آمدنی سیدنا عثمان کے نام پر اس اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہے۔ یہ زمین اب بھی حضرت عثمان کے نام پر رجسٹریٹ ہے، بجلی کا بل بھی سیدنا عثمان کے نام پر آتا ہے۔ اسی طریقے سے مسجد نبوی کے قریب واقع ایک 5 اسٹار ہوٹل کی آمدنی بھی آپ کے نام پر بنے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہے، جس سے بعد میں فقراء، مساکین اور یتیموں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ آئیے اس حوالے سے اصل حقیقت جانتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب فرما لیں، ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیں، اور پھر اگر پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں۔ سعودی اخبار الاقتصادیہ نے دنیا کے اس سب سے قدیم اسلامی وقف سے متعلق مذکورہ دعووں کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے ایک تفصیلی رپورٹ شائع کی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو مدینہ میں پانی کی بڑی قلت تھی۔ ایک صحابی تھے رومۃ الغفاری الکنانی رضی اللہ عنہ، ان کا ایک چشمہ یا کنواں تھا جس سے بیر روما کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کا پانی بہت میٹھا تھا، لیکن وہ یہ پانی بیچا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ یہ چشمہ یا کنواں میرے ہاتھ جنت کے ایک چشمے کے عوض بیچ دو، مگر انہوں نے کہا کہ میرے اور میرے بچوں کا گزارا اسی پر ہے، میں اسے نہیں بیچ سکتا۔ یہ خبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی۔ وہ چشمہ کے مالک کے پاس گئے اور ان سے وہ چشمہ خرید لیا۔ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، رسول اللہ، کیا جس طرح آپ اس شخص کو جنت کا چشمہ عطا فرما رہے تھے، اگر میں یہ چشمہ اس سے خرید لوں تو کیا آپ مجھے بھی عطا فرمائیں گے؟ حضور نے فرمایا، جی ہاں۔ تو حضرت عثمان نے عرض کیا، رسول اللہ، میں نے بیر روما خرید لیا اور مسلمانوں پر وقف کر دیا۔ المعجم الکبیر حدیث۔ پھر عجیب بات ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھاری رقم ادا کر کے جس چشمہ کو خریدا تھا، بخاری شریف کی روایت میں موجود ہے کہ جب باغیوں نے حضرت عثمان کا محاصرہ کیا تو اسی چشمے کا پانی آپ پر بند کر دیا گیا۔ حضرت عثمان نے اسے 20,000 درہم ادا کر کے خریدا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کنواں ایک یہودی سے خریدا تھا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ بہرحال اس کنویں کے فیوز اور برکات یہاں پر ختم نہیں ہوئیں، بلکہ ہوا یہ کہ اس کے مفت پانی کی برکت سے اس کے اطراف میں کھجوروں کے درخت لگا دیے گئے، جن سے کھجوریں اترنے لگی جو یتیموں اور مساکین پر تقسیم کی جانے لگی۔ حضرت عثمان کے اخلاص کی وجہ سے ان کھجوروں میں اتنی برکت ہوئی کہ غریبوں میں تقسیم کے بعد بھی بہت ساری کھجوریں بچ جاتی، جن کو فروخت کیا جاتا اور اس کی رقم پھر غریبوں میں تقسیم کر دی جاتی، اور بعد کے ہر دور میں اس کی رقم مسلمان سرکاری بیت المال میں وقف سیدنا عثمان کے نام سے الگ محفوظ کرتے، اور بعد کے ہر دور میں اس کی رقم حکومت کے پاس بیت المال میں وقف سیدنا عثمان کے نام سے الگ محفوظ کر دی جاتی۔ اس وقت بیر روما کو اوپر سے بند کر دیا گیا ہے، تاہم اس سے پانی نکالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کنواں کی گہرائی 37 میٹر ہے۔ اس کے گرد 100 مربع میٹر پر محیط ایک باغ ہے جس سے مزرعہ عثمان کہا جاتا ہے۔ اس باغ کی آمدنی اب بھی وقف ہے۔ وزارت اوقاف مدینہ منورہ ریجن کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد الخطری نے سعودی اخبار الاقتصادیہ سے بات چیت کرتے ہوئے وضاحت کی کہ سیدنا عثمان کے نام پر کسی بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہے، اور نہ ہی اس باغ میں استعمال ہونے والی بجلی کا بل سیدنا عثمان کے نام پر آتا ہے۔ وقف عثمان کی زمین بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رجسٹریٹ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ روما کا کنواں اور باغ مدینہ منورہ کے محلے الازہری میں واقع ہے۔
یہ وقف ہے جس کی نگرانی 50 برس قبل وزارت اوقاف نے لی تھی۔ پھر 1372 ہجری میں وزارت زراعت و ماحولیات نے اس سے وزارت اوقاف سے کرائے پر لے لیا۔ وزارت زراعت نے چاہ روما سے سیراب ہونے والے باغ کو وسعت دی۔ اب یہاں کھجوروں کے درختوں کی تعداد 15,500 تک پہنچ چکی ہے۔ اس باغ کی دیکھ بھال بھی اب مذکورہ وزارت یعنی وزارت زراعت کرتی ہے، اور اس کی آمدنی بھی وزارت ہی کے پاس جمع ہوتی ہے، جسے بعد میں مسجد نبوی کے مختلف امور پر خرچ کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر الخطری نے مسجد نبوی کے قریب واقع 5 اسٹار ہوٹل وقف عثمان کے حوالے سے بھی سوشل میڈیا میں زیر گردش خبروں کی تردید کی۔ سوشل میڈیا میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ ہوٹل مذکورہ کنواں اور باغ کی جمع شدہ آمدنی سے خریدا گیا ہے، اور اس کی آمدنی بھی فقراء، مساکین اور یتیموں پر خرچ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر الخطری کا کہنا تھا کہ دراصل یہ ہوٹل مراکش کے کچھ اہل خیر حضرات نے خرید کر سیدنا عثمان کے نام پر وقف کر دیا تھا۔ اس کا بیر روما اور اس کے آمدنی سے یا سیدنا عثمان کی وقف کردہ ملکیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس ہوٹل کا نام فندق وقف عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ ہوٹل دراصل مسجد نبوی سے باہر بالکل متصل مرکزی علاقے میں واقع تھا۔ پھر مسجد نبوی کی حالیہ توسیع کا پروجیکٹ شروع کیا گیا تو اسے گرا دیا گیا۔ پھر 2 برس قبل سعودی حکومت نے مسجد نبوی کے شمال میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے نام پر انتہائی جدید اور 5 اسٹار ہوٹل تعمیر کرایا ہے۔ اس کی سالانہ آمدنی 50 ملین ریال ہے، جس سے یتیموں، فقراء اور مساکین پر خرچ کیا جاتا ہے۔ تاہم مذکورہ بالا تینوں اوقاف کا ثواب ضرور سیدنا عثمان کے اخروی اکاؤنٹ یعنی نامہ اعمال میں جمع ہوتا ہے، اور اس کا اجر حضرت عثمان کی پاکیزہ روح کو ملتا ہے۔ یہ سب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر وقف ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مدینہ منورہ میں کئی ایسی جائیدادیں ہیں جو مخیر حضرات نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر وقف کر رکھی ہیں، جبکہ سیدنا عثمان کے نام پر وقف شدہ ایک بلڈنگ مکہ مکرمہ میں بھی ہے۔ ان تمام اوقاف کا ثواب سیدنا عثمان کو پہنچتا ہے، اگرچہ دنیا کے کسی بینک میں ان کا اکاؤنٹ نہیں ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد سیدنا عثمان غنی نے مشکل وقت میں اپنا مال خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کی تھی، جس کا بے حساب نفع شہادت کے بعد بھی انہیں پہنچتا رہتا ہے۔